حدیث پاک ہے کہ مدینہ پاک میں نا ایک بار آگ لگ گئی. تو اب تو خیر یہ چھتیں سیمنٹ وغیرہ کی ہیں نا, تب چھتیں بھی کھجور کے پتوں کی بنائی جاتی تھی. ظاہر ہے وہ جتنا خشک ہوتے جاتے تھے اتنا ہی وہ پیٹرول کی صورت اختیار کرتے جاتے تھے. خشک بڑی جلدی چیز آگ پکڑتی ہے. وہ آگ لگ گئی حضرت. تو لوگوں نے کوشش کی, اہل خانہ کو تو باہر نکال لیا, لیکن کیا ہوا کہ ایک چھوٹا سا نا بچہ اندر رہ گیا. اب جناب ماں پکار رہی ہے, ہائے میرا بیٹا, ہائے میرا پتر, او میرے پتر نو بچاؤ, او میرے بیٹے کو بچا لو. اب آگ نے پوری وہ جو کٹیا تھی نا اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اب کون جائے بھائی اس آگ میں, سب کو زندگی پیاری ہے. اب وہ تو ماں تھی نا, اسے نہیں رہا گیا, اس نے جناب جہاں کی بازی لگائی, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, وہ گھس گئی اندر اور اپنے بچے کو نہ نکال لائی. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اتنی دیر میں نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. تو وہ بچے کو لے کے نا سیدھا حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئی. جا کے عرض کرتی ہے, اللہ کے رسول ہم تو بتوں کو پوجتے تھے. کسی کا بت لات تھا, کسی کا بت منات تھا, کسی کا بت عزا تھا, ہم تو بتوں کو پوجتے تھے. خدائے واحد کی پرستش کا حکم تو ہمیں آپ نے دیا, خدا کا تعارف تو ہمیں آپ نے کرایا, خدا کے بارے میں تو ہمیں آپ نے بتایا, اور آپ ہی نے بتایا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ایک ماں کی محبت ہے کہ مجھ سے اپنا بیٹا آگ میں جلتا نہیں دیکھا گیا, میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور اپنے بچے کو آگ سے باہر نکال کے لائی. اے اللہ کے رسول, اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکی, تو کیا وہ جو 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے وہ جہنم میں ہمیں جلتے ہوئے دیکھ لے گا؟ حدیث پاک ہے, حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے 3 بار فرمایا, اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں, اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں, اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں, لیکن کیا میں نہیں چنگی حضرت, میں نہیں چنگی. اللہ اور اللہ دے رسول دے فقیر بن جو, پھر دیکھو حضرت موجیں اور بہاریں. تو اگر یہی رہا تو پھر تو بڑا معاملہ خراب ہے. اللہ داتو عطر بنا. ماشاءاللہ جمعہ ہے نا, میں بھی لگا کے آیا ہوں, مجھ سے بھی آ رہی ہے. فلاں داتو عطر بنا, عطر دا پھر تو کٹ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں جانی, پہلوں اپنی میں مکا. اور جس نے میں مکا لی حضرت, پھر تو کرم ہی کرم ہے حضرت, پھر تو کرم ہی کرم ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن حضرت میں, کیونکہ حضرت رمضان آیا کاہے کو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کیا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, ڈر جاؤ. تسی قربانی نہ گوشت نہ خون, کیا نیتیں, تقوی پہ. ہر عبادت کا حصول تقوی ہے. تقوی ہے حضرت, میں جائے اندرو تقوی ہے, میں جائے اندرو تقوی ہے. میں صحابہ میں تقوی تھا نا. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مدینہ پاک کے بازار مبارک کا گشت فرما رہے تھے. تو حضرت کی توجہ کسی اور جانب تھی. تو نیچے نا ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا. تو بے توجہی میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پاؤں ہے نا, اس فقیر کے پاؤں پہ آ گیا. اب وہ اندھا ہے, امیر المومنین نے دیکھا نہیں. اب اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ جس کا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا ہے یہ مبارک شخصیت ہے کون, یہ کتنی بلند ہستی ہے, یہ حضور کے محبوب ہیں, یہ مراد رسول ہیں, عام ہستی نہیں ہے. اگر اسے پتا ہوتا تو وہ بھی یہ بھی نہ بولتا کبھی بھی, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جب پاؤں آ گیا نا تو وہ اندھا آگے سے کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, او کیا اندھا ہے, تجھے دکھائی نہیں دیتا نیچے میرا پاؤں ہے؟ قربان جاؤں حضرت, بڑے لوگ بڑی باتیں. حضرت نے اس کا پاؤں پکڑ دیا اور دبا کے کہتے ہیں, یار معاف کر دے, غلطی ہوگی لیکن میں اندھا نہیں ہوں. ایسی حضرت میں کا شائبہ بھی نہیں, امیر المومنین ہے حضرت,
بڑا روب ہے, بڑا دبدبہ ہے, لیکن کیا انہوں نے حضرت میں مکا چھڑی دی سی, اس کو جھڑکی دے سکتے تھے, اس کو درہ مار سکتے. وہ بڑے متقی لوگ تھے حضرت. پاؤں پکڑ کے نہ کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی لیکن میں اندھا نہیں ہوں, میں اندھا نہیں. ہاں حضرت قربانی بھی ہم نے دے لی, روزے بھی ہم نے رکھ لیے, حج بھی ہم نے کر لیا, لیکن تقویٰ نہیں آیا. بڑا تلاش کیا لیکن کو ملا نہیں حضرت. اس کو تھا سچا حضرت, تھا مخلص, اس کی طلب سچی تھی حضرت, وہ صرف اللہ کا طالب تھا حضرت. چاہ جنت دی نیکو کارانو در دوزخ دا بدکارانو, اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے, جنت دوزخ کی جانا. وہ اللہ کا تھا, وہ خالص تھا, وہ مخلص تھا حضرت. اس نے کہا آج کے بعد نہیں بھائی ڈھونڈنا کسی کو, مل ہی کوئی نہیں رہا. آج کے بعد اس طرح کرتے ہیں اپنے اللہ سے ہی اللہ کو مانگیں گے. بس حضرت بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے اور پکارنا شروع کیا, اللہ 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 اللہ. حضرت اللہ سے زیادہ طاقت کس کے نام میں ہے حضرت. مخلص تھا حضرت, سسٹم حرکت میں آیا. یہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ جنید عصر کے بعد نا اپنی گھوڑی کو پانی پلانے جایا کرتے تھے دریائے دجلہ پہ. وہ حضرت جنید نکلے نا, آپ گھوڑی کو اس سمت لے کے جائیں, گھوڑی اس سمت جائے, آپ اس سائڈ والی لگام کھینچیں, گھوڑی اس سمت جائے. تھے دانا آدمی, اللہ کے ولی تھے, سمجھ گئے کو راز ہے, آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی. تو گھوڑی وہاں آ کے رک گئی جہاں وہ دل جلا بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا تھا. آپ سمجھ گئے کہ اس کے جذب نے کھینچا مجھے. آپ اترے نیچے, اس کو سینے سے لگایا, وہ جو نعمت اپنے مرشد سے ملی تھی اس کے سینے میں کنورٹ کر دیا. دل ذاکر ہو گیا, دل جاری کر دیا, اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی شمع جل اٹھی ہے. تو حضرت یہ سلوک میں کچھ مقامات ایسے آتے ہیں جب بجھ بھی جاتی ہے, اور جو اہل تصوف ہیں وہ اس حال کو کہتے ہیں قبض ہو جانا. جب انوار و تجلیات کا سلسلہ بندے کے قلب پہ گرنا بند ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں قبض. تو ظاہر ہے کبھی کبھی دیوا بجھ بھی جاتا ہے اندر کا حضرت جی. تو آپ نے نا اس شخص کو کہا, آپ نے کہا انہوں نے جاننا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور. آپ نے فرمایا میں جنید ہوں. اس نے حضرت کے قدم چومے, واہ بادشاہ, وہ تیرے بوئے آ بیٹھا تے پیر بھی جنید جی عطا کیتے, جدو لبنا سا لبدا کوئی نہیں, تیرے بوئے آ بیٹھا جنید جی پیر دیتے. واہ بھائی واہ, کمال کر چلے, وہ پیر بھی جنید جی عطا کیتے. تو آپ نے فرمایا بھائی کدی کدی دیوا بجھ بھی جاتا ہے اندر, میں یہ سادہ آپ کے لیے کر رہا ہوں. تو کبھی دیوا بجھ جائے نا تو بغداد میرے پاس آنا, میں پھر تیرا دیا جلا دوں گا. کمال ہے جی, یہ پیغام ہے بھائی سب کے لیے, کمال دا. وہ کہتا ہے حضور اے دسو ہوں میں آیا ہوں کہ تسی آئے؟ بھائی میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ تو حضرت جنید نے کہا بھائی اب تو میں ہی آیا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت جنید کو عرض کرتا ہے حضور ہوں میں انج دے بوئے آ بیٹھا ہوں, لوڑ پے گی جا پہ پھر کسی جنید دی گھوڑی موڑ دے گا. ہاں حضرت جی, بہو ہاں مخلص ہو کے حضرت جی, بہو ہاں حضرت جی کتے مخلص ہو کے. اے چھڑ دو ہاں ڈرامے بازی, اے دو نمبریاں, بہو ہاں مخلص ہو کے, آپ کسی جنید دی گھوڑی موڑ دے گا. بہو ہاں قربان جاؤں, اور دعا کرو حضرت اللہ اپنی طلب عطا فرما. انڈٹھیاں جدی تان دلان ویکھیا تو نہیں کسی نے. اور حضرت جی یہ دیکھیں نا, یہ فانوس ہے, اس کو بندہ نہیں ٹکٹ کی باندھ کے دیکھ سکتا, اس کی روشنی نہیں دیکھنے دے گی. لیکن قربان جاؤں حدیث پاک کا مفہوم ہے جب جنت میں حجاب اٹھیں گے نا اس شاخ کے لیے, سب کو نہیں, اس شاخ کے لیے. اور جب اشاق اللہ کو دیکھنا, اللہ کا دیدار کریں گے اشاق, تو حدیث پاک کا مفہوم ہے قربان جاؤں اللہ پاک اتنے سونے ہیں, اور جو اشاق ہیں وہ اللہ کو دیکھنے میں اس طرح محو ہو جائیں گے
کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا کو آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. حدیث پاک ہے. انہیں ویکھ لو اے دنیا دی گندے نظارے کرنے جنہیں انہوں ویکھنا فیصلہ کر لو بھائی. تو پھر کسی دل جلے نے کیا لکھا ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلاں اتے بن ملیوں جی دی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری. اگر آپ رومان پڑھنی نہیں چاہیے لیکن جنہوں نے کی ہے نا تو کیا ہوگا کبھی محبوب کے رخسار کی تعریفیں کر رہے ہیں, کبھی محبوب کے ہونٹوں کی تعریفیں کر رہے ہیں, کبھی محبوب یہی ہے نا حضرت. لیکن کیا ہے ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں اتے بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد دے کس کاری. ہاں تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. ہم تو حضرت بہت دور چلے گئے, بہت دور. بڑا دکھ ہوتا ہے حضرت آج امت کی حالت دیکھ کے کہ آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا دور چلے گئے یا کتنا دور چلے گئے. یہ اب تمہیں ذرا قرب والوں کی بھی سنا. آج کل بس یہ بات پٹے پہ چڑھی ہوئی ہے, جس محفل میں جانی ہے بس یہی چل نکلتی ہے. اور ضرورت بھی ہے امت کو بتائیں بھائی ہمارے اسلاف کیسے تھے اور ان کا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا تعلق تھا, قرب کا, غلامی کا, بندگی کا. حضرت یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے ٹھیک. حضرت یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی. اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت بڑی پگ باندھنے سے بندہ بڑا نہیں بن جاتا. ہاں بڑا وہی ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. بڑا وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پہ زیادہ راضی رہنے والا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سید عبد القدوس گنگوئی بڑے کیسے بنے. حضرت لکھا ہے کہ جب حضرت کو فقر عطا ہوا نا, کمالات عطا ہوئے اللہ کی طرف سے, تو لکھا ہے گنگو میں قید پڑ گیا. حضرت بڑے با کمال بزرگ تھے. آپ نے اپنی روحانی طاقت کے زور پہ ایک ایسی دیگ بنائی. ظاہر ہندو بھی رہتے تھے, عیسائی بھی تھے, سکھ بھی تھے. یہ گنگو انڈیا کا علاقہ ہے. تو کیا ہونا حضرت, جس بندے نے آ کے جس نیت سے برتن ڈالنا نا, مسلمانوں کا کھانا علیحدہ, ہم گوشت کھاتے ہیں, ہندو گوشت نہیں کھاتے. جس نے جو نیت کر کے دیگ میں برتن ڈالنا نا, اسی کا من پسند کھانا نکلنا. یہ حضرت کی کرامت تھی. لیکن حضرت اس بارگاہ میں یہ کمال نہیں ہے. لکھا ہے کہ ایک دن حضرت بیٹھے تھے تو غیب سے آواز آئی. آواز کیا آئی؟ عبد القدوس اور فقیری تے کر لئی, ان رزاقی بھی کرن لگائیں. فقیری تے کر لئی ان رزاقی بھی کرن لگائیں. عرض کی یا اللہ معافی, قید پہ آئے, مخلوق کو کھیے, میں تے تاں دیگ بنائی. آواز آئی ساڈے نال بہتا مہربان ہے, ساڈے نال بہتا مہربان ہے. فرمایا ساڈے نال بہتا مہربان ہے. بڑا روئے, دیکھ پن چھڑی. اور پھر اس بعد وہی رستہ اختیار کیتا, جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. بڑی پگ باندھنے سے نہیں کو بڑا بن جاتا حضرت. بڑا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ راضی رہتا ہے. ہاں دھوکے میں نہ حضرت ایتھے اللہ کاواں رنگ لے, پر میں اپنی گل ہی کرن ڈیا تھا. ہاں میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں. ہر دوسرے دن بندے دا جی میں ملنا, بھائی مینوں مل کے کی کرنا, میں تے ملن والا تینوں رستہ ہی نہیں دسیا, میں تے تینوں رستہ ہی سیدھا مدینے دا اور عرش الہی دا دسیا. مینوں مل کے کی لینے پھر. الا کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور, ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. ہاں بھائی ادھر بڑے دھوکے ہیں. یہ بڑے ہوتے ہیں, ایسے نہیں بڑا ہوتا کوئی بھی حضرت. ہاں یہ نہیں بڑا ہوتا ایسے. فرمایا عبد القدوس فقیری تے کر لئی, ان رزاقی بھی کرن لگائیں. عرض کیتی یا اللہ مخلوق بھکھی ہے, میں تے تاں دیگ بنائی. فرمایا ساڈے نال بہتا مہربان ہے, ساڈے نال بہتا پیار ہے تینوں ساڈی مخلوق نال. یہ بڑا بنتا ہے بندہ حضرت. امام حسین نے بڑا بن کے دکھایا نا حضرت. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا, ہائے ہائے دسیا بڑا کنوں کہندے نے حضرت. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا, تے بیٹھے مل رضائیں, پانی باج پیاسے ٹر گئے, تے دین دنی دے سائیں.
ہاں یار راضی رہو اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا تے، اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا تے راضی رہو. بولن تو پہلے بڑا سوچیا کرو، بولن تو پہلے بڑا سوچ. یہ بندہ ایسے بڑا بنتا ہے، ہم کہاں سے ہو گئے. تو یہ سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ